حضرت سیدنا مالک بن فضالہ حضرت سیدنا حسن سے روایت کرتے ہیں، سابقہ امتوں میں عقیب نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑی پر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے اور بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتا ہے۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم جذبہ شدت سے ابھرا اور اپنے آپ سے کہنے لگے، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ عز و جل سے ڈرنے کی تلقین کروں اور اسے عذاب الہی سے ڈراؤں۔ چنانچہ آپ عظیم جذبے کے تحت پہاڑ سے اترے اور اس ظالم حکمران کے پاس پہنچ کر اس سے بڑے ہی جرأتمندانہ انداز میں فرمایا، تو اللہ سے ڈر۔ وہ بدبخت و ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں گستاخانہ جملے بکتے ہوئے بزرگ سے کہنے لگا، ہے کتے، تیرے جیسا حقیر شخص مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، میں تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا دوں گا اور تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ اس کے قدموں سے اس کی کھال اتارنا شروع کرو اور سر تک اس کی کھال اتار لو تاکہ یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو اور اس کی روح تڑپ تڑپ کر تن سے جدا ہو۔ حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے، انہیں فوراً حکم الہی عز و جل پہنچا، ہے عقیب صبر سے کام لو، ہم تجھے غم کے گھر سے نکال کر آرام کے گھر میں داخل کریں گے اور اس تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر وسیع و عریض جنت میں داخل کریں گے۔ حکم الہی سن کر خاموش ہو گئے اور اس دردناک تکلیف کو صبر سے برداشت کرتے رہے۔ جب ظالموں نے ان کی کھال چہرے تک اتار لی تو شدت درد سے دوبارہ ان کے منہ سے بے اختیار درد بری آ نکلی۔ انہیں پھر حکم الہی پہنچا، ہے عقیب تیری اس مصیبت پر دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، تمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف کرا دی ہے، اس خوف سے کہ کہیں میری آہوزاری سے اللہ میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو۔ بالآخر اس مرد مجاہد کی تمام کھال اتار لی گئی، لیکن اس نے دوبارہ سسکی تک نہ لی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔